بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا بھی، آپ کی دعاؤں کا بھی. رمضان مبارک کے اتنے میسیجز آئے پاکستان سے اور پاکستان بھر سے اور پاکستان کے باہر سے بھی، ان سب کا شکریہ بھی. اور یہ پس منظر میں میری طرف سے جو جوابی شکریہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. اس میں ایک چھوٹا سا میں نے میسیج دیا اور کچھ لوگوں کو یہ میسیج بھی بہت اچھا لگا. مجھے لگتا ہے یہ کہ جو بات دل سے نکلتی ہے، شاید اسی لیے یعنی جب یہ میسیجز آ رہے تھے تو میں نے لمحہ بھر کو قلم اٹھایا، بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. 3 لائنیں میں نے لکھی اور اس میں لکھا کہ اے محبوب رب، اس پسندیدہ مہینے کے دنوں کو اپنی رحمت اور برکت سے شاد کر دے. شاد کرنا کہتے ہیں آباد کرنا، خوش کرنا، اور زندگی کو دوسروں کی خیر خواہی اور غم خواری سے آباد کر دے. انفیکٹ یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں. اور رمضان کے مہینوں میں، شب بیداری میں، دن میں بھوکے رہنے کے نتیجے میں اگر ہم دوسروں کی خیر خواہی نہیں سیکھتے اور نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ ان کی غم خواری نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ابھی سیکھنے میں کمی ہے. اچھا، ہم فوری طور پہ سخت بات کہہ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں سیکھا، یہ نہیں کیا. سیکھنا چاہیے. پہلا رمضان تھا تو میں جب مسجد میں گیا تو یقین کریں میرا دل، جسے کہتے ہیں نا گارڈن ہو گیا. بھری ہوئی مسجد تھی بچوں سے، مردوں سے، اور کوئی 7 صفیں تھیں. اور اس روز پہلی دفعہ ہم نے مسجد کے انتظامیہ سے بات کر کے تو اوپر خواتین کا بھی انتظام کرایا. تو ماشاءاللہ اس کی وہ کناتیں وغیرہ لگائی تھیں، وہاں بھی بچیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. تو ممکن ہے کسی اور کو غصہ آ رہا، پر مجھے تو نہیں آیا. خواتین بچیاں جب مسجد آتی ہیں تو دھیرے دھیرے ادب آداب بھی سیکھ جاتی ہیں، ورنہ ان کی باتوں کی آوازیں تو نیچے آتی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، لانا چاہیے. جمعہ بھی پڑھیں اور یہ جو تراویح کی نماز ہے ان کو بھی پڑھنا چاہیے. تو جو خواتین نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری خواتین بچیاں بھی ان کی شاد بھی ہونا چاہتی ہیں، آباد بھی ہونا چاہتی ہیں. لے جناب، اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. 2 سوال میں نے چنے ہیں اور ایک تو راکنگ نے کیا ہے، بڑا مزدار سوال. وہ کہتے ہیں کہ سر جی میں اپنے گھر آئی ہوئی ہوں سسرال سے، اور یہ 2 سے 3 دن ہوئے ہیں رمضان کے، تو میری ماں نے میرا جو ہے نا جینا حرام کیا ہوا ہے. سحری میں بھی باز نہیں آتی، افطاری میں بھی باز نہیں آتی، میری ساس کے خلاف مسلسل بولتی رہتی ہیں. تو میں کیا کروں؟ میرے بچے ایسے میں آپ 2-3 کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب موضوع یہ چلنے لگے تو فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیجئے. دوسرا یہ کہ موضوع کو بدل دیجئے. تیسرا یہ کہ اٹھ کر کچن چلے جائیے، کہیں کو دہی پکڑنے، کو نمک پکڑنے، کسی بھی بہانے سے، اور آتے جاتے اپنی بہن بھائیوں میں سے کسی سے کہیں کہ موضوع بدل دے. انفیکٹ یہ گناہ بے لذت ہے. یعنی یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب آپ کو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. اس میں یہ جو چغلی کرنا ہے بڑا مزیدار کام ہے، اچھا لگتا ہے. کہیں کہیں پرانا کینہ ہوتا ہے، کہیں پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے. بڑی خواتین کا بھی ہمیں لگتا نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے. اس کے کپڑوں پہ، اس کے زیوروں پہ، اس کے کینٹھوں پہ، اس کے وہ جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں میں کڑے، ان سب کی وجہ سے بعض دفعہ جو پرانی عورتیں ہیں، دوسری اپنے جو مقابل کی عورت ہے اس کے میاں اور اس کے بچوں کی توجہ کی وجہ سے بھی جلتی ہیں کہ اس کا میاں زیادہ خیال رکھتا ہے، اس کے بچے زیادہ اطاعت کرتے ہیں. تو دیٹس اے ریزن. ورنہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے کیا کہتے ہیں دل کے پھپھولے تو وہ جگہ جگہ. اور رمضان میں صرف راکنگ کی مدر ہی نہیں، اور بھی کسی کی مدر یا بہن اگر افطاری کے موقع پہ یا سحری کے موقع پہ، یقین مانیے میں افطاریوں پہ رمضان میں دوسرے دوستوں کے گھروں میں جانے سے اوائڈ کرتا ہوں، اس لیے کہ پورے سال میں یہ برکت والا سینسٹیو وہ ہوتا ہے مومنٹ جس میں آپ کو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. یعنی افطاری سے پہلے تو جو مرضی ہو جائے نہ، یہ جو ٹی وی کے اشتہار مسلسل آ رہے ہوتے ہیں آپ کو خوار کر رہے ہوتے ہیں، بند کر دیں بندہ اس کو. کے لیے تو یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ کا
دل اور آپ کا مستقبل اور آپ کا حال اللہ کی برکت سے کیسے لبریز ہوتا ہے. ان کے لیے تو اپنے ان مومنٹس کو فل کرنا، وہ تو خبروں میں بھی اشتہار چلائیں گے، وہ تو نعت کے اندر بھی چلائیں گے، تو بہتر ہے اس وقت آپ ان اشتہاروں سے اوائڈ کریں. آپ کی آنکھیں بھی کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں اس وقت، پھر زبان سے نہ وہ دعا نکلتی ہے نہ پورے دن کا نچوڑ ہے. یعنی جیسے عبادت پوری کر لیں اور بعد میں جب دعا کا وقت آئے تو آپ منتشر ہو جائیں. اسی طور پہ پورا دن آپ نے عبادت کی حالت میں گزارا اور اس کے بعد جب وقت آیا اللہ سے مانگنے کا، اس کو لوٹنے کا، تو بندہ خود لٹا پڑا ہو. تو یہ جو مائیں ہیں ایون اپنے بچے اور بچیوں کو اس وقت بہترین دعائیں سکھائیے، یہ عمر بھر ان کو یاد رہے گا. یعنی اس وقت بچہ اور بچی آپس میں لڑنے لگے، میاں صاحب کو ناراض ہونے، یعنی گھر میں جو بھی چیز ایسی ہو جو ناپسند ہو تو اس کو پیار سے روکیے، غصہ نہیں کرنا، نہ اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، لیکن اس کو یوں کر کے بدل دیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں یہ ان کی زندگی میں ایک بہترین لمحہ ہو سیکھنے کا. سر جی اگر ساز آپ کا ساتھ دے، یہ ہے فرما، نام کیا ہوا، فرمار چودھری. سر جی اگر ساس آپ کا ساتھ دے اور تعریف دوسری بہو کی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے اس مبارک مہینے میں تو عبادت کرنی چاہیے، دن کو روزہ رکھیں، شام میں تلاوت کریں، جب جب وقت ملے دعا کریں. میرے بیٹا اگر یہ آپ کی ساس دوسری بہو کا دل رکھنے کے لیے اس کی تعریف کر دیتی ہے تو کیا تکلیف ہے، کر لینے دیجئے. یعنی وہی لفظ آپ اپنے لیے کیوں چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو ساس کا ہاتھ پکڑیے، سامنے بٹھائیے افطاری کے وقت، اور افطاری کرانے کے بعد کہیے ماں وہ جو آپ نے وہ جملہ کہا تھا بھابھی کو مجھے بھی کہہ دیجئے، میرا سارا دن برا گزرا، میں انتظار کرتی رہی کہ اماں کہیں بھول نہ جائیں، تو میں نے سوچا آپ ابھی مغرب پڑھنے چلی جاؤ گے، بھول. اچھا کچھ چیزوں کو ہلکی سی نزاکت سے ایسے کر کے، اسے کہتے ہیں ٹویسٹ کرنا، تو کر لینا چاہیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن ویسے ہے بچوں والی جو بات کہ اس کی تعریف ہو گئی تو میری تعریف کیوں نہیں ہو رہی. تو آپ کی تعریف شیشے کے سامنے بیٹھ جا کریں اور کہا کریں اے پیاری نسرین، اے نہیں مسکین نہیں کہنا، نسرین ہی کہنا، تو بڑی پیاری ہے، تو بڑی خوبصورت ہے، تمہیں کوئی پسند نہیں کرتا تو نہ صحیح، میں تو پسند کرتی ہوں، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ پسند کرتے ہیں اور اس کے ہاں درجے آپ کے اچھے لکھے ہوئے ہیں تو پھر پیسے پورے ہو جائیں گے. ادروائز ساس کیا، ساس کی ماں بھی تعریف کرے اور وہاں کچھ نہ لکھا ہوا ہو تو سوچیے زندگی اس وقت بالکل خالی ہو جاتی ہے. وہ جو ڈبہ نہیں غلہ سا ہوتا ہے جس میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں، جب ضرورت پڑے اس کو توڑے، اندر سے کچھ نہ نکلے. حسن سیرت، حسن اخلاق، حسن کردار، حسن مزاج، یہ سارے وہ قیمتی سکے ہیں جو آپ کو روز ڈالنے چاہیے اپنے گلے میں، تاکہ کم از کم اس مہینے میں 1 سال جتنا تو اثاثہ جمع ہو جائے نا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.